أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا لا نريد منكم جزاء ولا شكورا آمنت بالله صدق الله العظيم. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. السلام علیکم ناظرین، سحری کی اسپیشل ٹرانسمیشن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمیشہ کی طرح شہری میرے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم شہری. وعلیکم السلام. اور آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ ہمارے اب پینلسٹ میں ہمارے ساتھ مفتی محسن زما صاحب ہوتے ہیں، ان کو ہم سلام کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو اپنی محفل میں. اور علامہ سجاد شبیر رضوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں علامہ صاحب. اور میرے دو بہت ہی عزیز بھائی جن کی خوبصورت آواز ہمیں ہمیشہ جو ہے وہ فرش عرش تک کا جو سفر کرواتی ہے، جمشید صابری برادران اور ہم نوا. آپ لوگوں کو خوش آمدید کہتے ہیں ایک دفعہ پھر. اور اوپر تلے ملنے کا یہ موقع بھی اللہ ہی دیتا ہے. اور اس وقت جناب ہم اپنی محفل کا آغاز کریں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اس کو پڑھیں گی توبہ. توبہ کی خوبصورت آواز نعت سنتے ہیں. یہ توبہ. صلی اللہ
ہاشم شاہی والا نسب مرتضی مجتبی خاتم الانبیاء مرتضی مجتبی خاتم الانبیاء آپ ہیں وجہ تخلیق کون و مکان آپ کی دم سے ہے یہ زمین آسمان آپ ہیں بی نشانی کا بین نشان اے شہید دو سرا خاتم الانبیاء. ماشاء اللہ. آپ نے کوشش بہت اچھی کی طبع، کیونکہ ایک بہت بڑے جب کسی پڑھے ہوئے آدمی کا آپ کلام پڑھتے ہیں تو یقیناً اس میں گھبراہٹ بھی ہوتی ہے، ایک تھرتھراہٹ بھی ہوتی ہے. جب ہم بھی کبھی کوئی بڑا کلام پڑھ رہے ہوتے ہیں کسی بڑے شاعر کا لکھا ہوا تو ہمارے بھی جو زبان ہے وہ لڑکھڑاتی ہے. تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں. آپ نے یہ جو جرت کی ہے، یہ جو آپ کی ہمت ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہی اتنا بڑا ہے کہ آپ نے بول لیا بیٹا آپ کو اس کی اجر ملے گا، اس کا جزا ملے گا. اسی طرح کوشش کرتی رہیں، محنت کرتی رہیں، اور انشاءاللہ آپ ایک اچھی نعت خواں کی شکل میں ضرور سامنے آئیں گی. بہت شکریہ بیٹا. جی جناب، جیسا کہ کل ہم نے آپ کو بتایا تھا آج ہم بات کریں گے حقوق العباد پہ. ہم ہمیشہ اپنے جو حقوق ہیں ان کو تو بڑا یاد رکھتے ہیں، لیکن جو دوسروں کے حقوق ہیں ہم ان کو بہت بھول جاتے ہیں. ہمیں یہ پتا ہوتا ہے کہ مجھے کیا چاہیے، مجھے یہ نہیں ملا، مجھے وہ نہیں دیا، مجھے تو یہ کرنا تھا، مجھے وہ کرنا تھا، مجھے ایسے جینا تھا، مجھے ویسے مرنا تھا، مجھے یہ کرنا تھا. لیکن ہم یہ نہیں سوچتے کہ میں نے کسی کے لیے جو مجھ پہ فرض کیے ہوئے چیزیں ہیں، وہ چاہے 1 روپے کی زکوٰۃ ہی کیوں نہ ہو، مجھے ایک اس کا جو حصہ دینا ہے وہ تک مجھے نہیں دینا ہوتا، کیونکہ میں صرف اپنے بارے میں سوچتا ہوں، میں حقوق کے بارے میں نہیں سوچتا. اور مجھے ایسا لگتا ہے، یہ میرے ایک ناقص علم ہونے کے حوالے سے میں سب اپنے تمام علماء حضرات کے سامنے ایک سوال رکھتی ہوں کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر ہم صرف محسن بھائی اپنے اپنے حصے کا اگر صرف اتنا ہی کام شروع کر دیں کہ حقوق العباد ادا کرنا شروع کر دیں، میں آپ کی دل آزاری نہ کروں، آپ میری دل آزاری نہ کریں، میں آپ سے کوئی تلخ بات نہ کروں، آپ مجھ سے کوئی تلخ بات نہ کریں، صرف اتنا سا ایک کام، تو بھی ہمارے معاشرے میں بڑی درستگی آ سکتی ہے. بات کو آگے بڑھائیں گے جناب. لیتے ہیں چھوٹا سا بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. تمنائی ہے حق تعالیٰ بھی کری اور محمد بھی کری، محمد بھی کری، تو کریموں میں گناہگار کی بن آئی ہے. بس آ گیا میرے ہونٹوں پہ نام نبی، آ گیا میرے ہونٹوں پہ نام، میرے ہونٹوں پہ نام نبی، آ گیا میرے ہونٹوں پہ نام نبی. دور دل
कमली का, वो काली कमली का साया काली, जिसकी जुबान पे हर घड़ी जिक्र हबीब है, जिसकी जुबान पे हर घड़ी जिक्र हबीब है, रब के हबीब से वो बहुत ही करीब है, रब के हबीब से वो बहुत ही करीब है, साया है उस पे रहमते परवरदिगार का, साया है उस पे रहमते परवरदिगार का, हाँ वो कितना खुश नसीब है जिसको नसीब है काली कमली का, देखो काली कमली का साया काली कमली का, काली कमली का साया काली कमली का, काली कमली का साया काली कमली, बरोज़े हश्र मेरे आका लाज रख लेना, हसन हुसैन और फातिमा अली के लिए काली कमली का साया, काली कमली का साया काली कमली का, सियाह गेसू वाले सियाह गारूह में, करम करम मेरे आका गुनाहगार हूँ मैं, हसन हुसैन कसर सा करम की एक नजर, हुजूर अपनी खताओं पे शर्मसार हूँ मैं काली कमली का साया, काली कमली का साया काली कमली का, काली कमली का साया काली कमली का, जुल्म लाखों बिलाले हबीबे सहे, जुल्म लाखों बिलाले हबीबे सहे, और हर जुल्म पर मौजिज़ा ये हुआ, और हर जुल्म पर मौजिज़ा ये हुआ, सुन के नामे नबी दिल को चैन आ गया, सुन के नामे नबी दिल को चैन आ गया, बेकली मिट गई दर्द कम हो गया, सुन के नामे नबी दिल को चैन आ गया, सुन के नामे नबी वो दिल को चैन आ गया, सुन के नामे नबी वो दिल को चैन आ गया, सुन के नामे नबी वो दिल को चैन आ गया, ये दुश्मनों ने क्या क्या ना सताया बिलाल को, दुश्मनों ने क्या क्या ना सताया बिलाल को, और थकती हुई ज़मीन पे लिटाया बिलाल को, थकती हुई ज़मीन पे लिटाया मुस्तफ़ा के वहाँ जाके प्यार से, जब मौजज़ा नबी का सुनाया बिलाल को, सुन के नामे नबी वो दिल को चैन आ गया, सुन के नामे नबी वो दिल को चैन आ गया, ये साया ऐब हम सबके छुपाता है छुपाएगा, ये साया ऐब हम सबके छुपाता है छुपाएगा, ये साया बेसहारों पर तरस खाता है खाएगा, ये साया बेसहारों पर तरस खाता है खाएगा, ये हर आफत से उम्मत को बचाता है बचाएगा, आफत से उम्मत को बचाता है बचाएगा, यहाँ भी काम आया है वहाँ भी काम आएगा, साली नामे नबी दिल को चैन आ गया, ये दिल को चैन आ गया मेरे होठों पे नामे, आ गया मेरे होठों पे नामे नबी, दिल से हर के रंगो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब, आ गया बहुत मेरे खूब। होठों पे नाम है बेशक नबी, बेशक हर रंज से हम, मैं हमेशा ये कहती हूँ कि जिस नबी की हम उम्मत हैं और हम बड़े खुश नसीब हैं कि हम इस नबी की उम्मत हैं, लेकिन क्या हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत की तरफ देख के ये कह सकते हैं कि ये मेरी उम्मत है? बस हमें ये सोचना है। जी मोहसिन भाई, मैं जाने से पहले एक सवाल छोड़ दूँ। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान। फरमाया गया कि एहसान का बदला यह है कि आप उसके साथ एहसान करें। इससे मुराद ये है कि जब आप किसी से मिलते हैं और कोई आपके साथ हुस्न सलूक से पेश आता है तो आपका भी फ़र्ज़ है कि दूसरे के साथ आप इस तरह पेश आएँ जिस तरह आपके साथ वो पेश आए। और अगर एक बंदा
آپ کے ساتھ حسن سلوک سے نہ بھی پیش آیا ہو تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایسا پیارا نبی دیا ہے جس کی زندگی، جس کا مقصد یہ تھا کہ وہ اخلاق کا نمونہ بن کر آئے تھے. میں اس لیے بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ آج حقوق العباد ٹاپک ہے. حقوق العباد سے مراد صرف اپنے بہن بھائی یا اپنے رشتہ دار یا پھر پڑوسی، بلکہ حقوق العباد سے مراد پورا معاشرہ ہے. اور میں آپ کے سامنے ایک واقعہ حدیث کا مختصر رکھنا چاہتا ہوں کہ ایک بوڑھی عورت آئی میرے نبی کے پاس اور مسجد نبوی میں موجود ہیں اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے، کیونکہ بوڑھی عورت ہے، فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں تم سے کچھ سوال کرنا چاہتی ہوں آپ سے. تو رسول نے فرمایا پوچھئے. فرمایا نہیں، مسجد نبوی سے باہر آنا ہوگا. اب تپتی ہوئی دھوپ تھی، صحابہ کرام عاشق رسول، صحابہ کرام نے کہا تمہیں پوچھنا ہے یہاں پوچھو. حضور نے فرمایا نہیں. حضور باہر آ گئے اس کو راتے ہوئے. تپتی ہوئی دھوپ ہے، بڑھیا عورت سوالات کر رہی ہے، آقا جواب دے رہے ہیں. اب جب جواب دے رہے ہیں تو سوالات بھی ایسے خاص نہیں، لیکن آقا بڑے آرام سے جواب دے رہے ہیں. تو پھر صحابہ کرام جذبات میں، عشق میں، کیونکہ صحابہ آقا سے بڑی محبت فرماتے ہیں. تو جب مکمل ہو گئی بات تو صحابہ آئے، آقا اس بڑھیا کی آپ بات سنتے ہیں، اس مدینے میں تو اس کی کوئی بات سنتا ہی نہیں، آپ اس کی بات کیوں سنتے ہیں؟ تو آقا نے فرمایا جس کی کوئی نہیں سنتا اس کی محمد سنا کرتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو معلوم کیا چلا، آقا کی ذات وہ ذات ہے کہ حضور نے سکھایا کہ لوگوں سے معاشرے میں کیسے پیش آنا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک بڑھیا کی بات نہیں سن رہے، اور ہمارے یہاں یہ ہے نعوذ باللہ اگر ماں باپ تھوڑی دیر بات کر لیں تو بچے جو ہیں وہ چڑھ جاتے ہیں اس کے اوپر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معاشرے کا المیہ ہے کہ دراصل اسلام کی بنیاد جو ہے وہ دو چیزوں پر قائم ہے، ایک حقوق اللہ اور ایک حقوق العباد. حقوق اللہ تو معاشرے میں بظاہر ادا ہو رہا ہے، مگر حقوق العباد میں ہمارے اس معاشرے میں بڑی بے حسی اور بڑی کوتاہی ہے. کہیں رشتوں میں دیکھیں گے آپ کہ بہت ساری مائیں ایسی ہیں جو عیدی سینٹر میں ہیں، بالکل ان کے بیٹوں کے 1000 گز کے بنگلے ہیں اور وہ مائیں جو ہیں اپنے بیٹوں کا انتظار کر رہی ہیں. بالکل یہ معاشرے کا ایک ایسا المیہ ہے کہ ہم نے دین کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی ہے. اگر صرف دین عبادت ہی کا نام ہے تو کیا فرشتے کافی نہیں ہیں اللہ کی عبادت؟ بالکل بے شک. تو حقوق العباد تو یہاں تک ہے کہ ایک شخص نے پوچھا سرکار دو عالم سے کہ سرکار میرا پڑوسی پہ کیا حق ہے. ایک طویل حدیث ہے کہ آج کا مسلمان اگر پڑوسی کے حقوق کو ہی صرف پڑھ لے کہ اسلام نے پڑوسی کے حقوق کو کیا رکھا ہے، پڑوسیوں سے کس طریقے سے ملنا چاہیے، اور حقوق العباد کا فائدہ کیا ہے. حقوق العباد سے فائدہ یہ ہے کہ رزق میں فراوانی ہوتی ہے، اعمال میں جو ہے نیکیاں آتی ہیں، اور بہت سے ایسی جگہ پہ حقوق العباد کام آتا ہے کہ انسان کے کہیں گمان میں بھی نہیں ہوتا ہے کہ وہ نیکی جو آپ نے کی ہے وہ آپ کے کام آ جاتی ہے، اور آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ پروردگار عالم اس کو آپ کو اجر کیسے دے رہا ہے. میرا اللہ خود کہتا ہے کہ حقوق اللہ تو شاید میں تجھے معاف نہیں معاف ہوں گے. حقوق العباد میں تب تک معاف نہیں کر سکتا جب تک وہ بندہ تجھے معاف نہیں کرتا جس کے ساتھ تو زیادتی کر کر. حضور فرماتے ہیں خدا کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا. یا مسلمان کی بات نہیں ہے، مومن کی بات ہو رہی ہے. خدا کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا. حضور نے 3 مرتبہ فرمایا کیا؟ خدا کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا، وہ مومن نہیں ہو سکتا، وہ مومن نہیں ہو سکتا جس کا پڑوسی اس کے شر سے محفوظ نہ ہو. اب آپ حضرت بلالی کا تذکرہ ابھی سن رہے تھے. حضرت بلال حبش کے رہنے والے تھے، مگر کتنا پیار کرتے تھے سرکار دو عالم حضرت بلال. حضرت سلمان فارس کے رہنے والے تھے، اور جناب اویس کرنی یمن کے رہنے والے تھے. اب یہ سارے یعنی حقوق العباد کو سرکار نے اس طریقے سے، یہ واقعہ تو ہم نے دوسری یا تیسری جماعت میں پڑھا ہے، مگر اگر اس کو مکمل کر دیا جائے کہ وہ عورت جو سرکار پہ کچرا پھینکتی تھی، یہی تو سن رہے ہیں، جب وہ بیمار ہوئی تو سرکار عیادت، یہاں تک تو سب کہتے ہیں، مگر تاریخ کیا کہتی ہے کہ جیسے ہی سرکار رحمت للعالمین میرے سید و سردار ان کے اس بوڑھی کے گھر تشریف لے گئے تو اس بوڑھی عورت نے کہا کہ یہ کون سا وقت تھا انتقام لینے کا، جب میں صحت مند تھی تم آپ پہ کچرا پھینکتی تھی، اس وقت انتقام لے لیتے، اب میں کمزور ہو گئی ہوں، بیمار ہو گئی ہوں، تو اب انتقام لینے آئے ہو. تو رحمت العالمین کی پاکیزہ زبان سے کہا کہ میں انتقام لینے نہیں آیا، میں عیادت کرنے آیا. سبحان اللہ.
اور ایسے جی بالکل ایسے بہت سے واقعات ہیں ہمارے سامنے کہ اس پہ حقوق العباد کی بڑی امپورٹنس دی گئی ہے، لیکن اب کے جو دور میں اب کا جو سینیریو اس میں تو ہم آپس میں بہن بھائیوں کے حقوق نہیں ادا کر پاتے، اور حقوق العباد کی اس کے علاوہ کیونکہ ہمارے پاس آج ٹائم کم ہے سعدیہ، آج وہ شب بھی لگ گئی ہے جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے وہ دوران نماز جو ہے وہ ضرب کیا گیا تھا، اس پہ بھی اگر ہم تھوڑی بات کر لیں۔ بالکل کیوں نہیں، کیونکہ یہ ایک مولا مشکل کشا کی ایک ایسی شان ہے جو یقیناً محسن بھائی سے میں سٹارٹ کروں گی کہ اپنے ہی قاتل کو وہ آ کے اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جس کام کے لیے آیا ہے تو پہلے وہ کام تو انجام دے۔ اچھا ایک شعر کہوں گا میں کہ پرکھنا ہو تو کسی کو تو یا علی کہو، پرکھنا ہو تو کسی کو تو یا علی کہو، یہ وہ نعرہ ہے جو شجر کھنگال دیتا ہے۔ تو بات اتنی سی ہے، ان کی شان و عظمت بہت اعلیٰ، یہ وہ نعرہ ہے جو شجر کھنگال دیتا ہے، تو ان کی شان و عظمت بہت اعلیٰ، لیکن بات اتنی سمجھنے کی ہے کہ جنہوں نے ان کو تلوار سے زخمی کیا، ابن ملجم جس کا نام تھا خارجی تھا، اور ایسا خارجی تھا کہ جس نے پیسے کی لالچ میں آ کر آپ کو نماز کی حالت کے اندر وہ زخمی کیا، اور آپ نے ایک لفظ ادا کیا فَاسْتُ بِرَبِّ الْقَعْبَةِ، آپ نے فرمایا کہ آج علی رب کعبہ کی قسم کامیاب ہو گیا۔ تو مراد یہ تھی آپ کی کہ آپ نے ظاہر کر دیا کہ میں اللہ کی عبادت میں لگا ہوا تھا، اللہ تعالیٰ کی دین پر لگا ہوا تھا، اور آپ کی ذات و صفات نے یہاں تک آتا ہے کہ جب یہ ضرب ماری گئی تو اس شخص کو رسیوں سے بالکل باندھ دیا گیا، اور پانی کی جب آپ کو پلانے کی بات آئی تو آپ نے فرمایا مجھے پیاس نہیں لگی، پانی اس کو پلاؤ، اس کے ہونٹ زیادہ سوکھے ہیں۔ تو یہ بات ہے، اور مولا علی کی شان و عظمت میں آپ کو کیا بیان کروں، حضور فرماتے ہیں النظر الی العلی عبادت، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ اس سے مراد کیا ہے کہ جب صحابہ دیکھتے تھے تو آپ فرماتے سبحان اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کا نام، اللہ تعالیٰ کی محبت یاد آتی تھی، تو یہ ان کا مقام و مرتبہ ہے۔ باقی تو آپ جی بالکل، آج شب 19 لگ گئی ہے اور آج شب ضربت ہے، آج کا جو روزہ 18 کا شہزادی بی بی ام کلثوم کے یہاں آپ نے افطار کیا ہے، اور جب بی بی نے دسترخوان بچھایا ہے تو ایک نمک اور دودھ سامنے رکھا ہے، تو حضرت علی نے دیکھ کے اپنی بیٹی سے کہا ہے کہ بیٹا تم نے کبھی علی کو ایک وقت میں 2 سالن کھاتے ہوئے دیکھا؟ تو بی بی چاہتی ہیں کہ نمک ہٹا، دودھ آگے کر دیں، نمک ہٹا لیں، مگر مولا کائنات نمک کو قریب کر لیتے ہیں اور نمک سے افطار کرتے ہیں۔ اور پھر تاریخ تبری لکھتی ہے کہ میرے مولا نے اپنی داڑھی میں ہاتھ پھیرتے ہوئے امام حسن کو بلایا، کہا بیٹا آج کون سا روزہ ہے؟ کہا بابا آج 18واں روزہ ہے۔ کہا بس علی کی داڑھی خون سے رنگین ہونے میں چند روز باقی۔ اس کے بعد پوری رات، آج کی رات جو ہے، جو یہ شب 19 ہے، یہ آج کی جو ہم سحری ٹرانسمیشن کر رہے ہیں، میرے مولا پوری رات عبادت الہی میں گزارتے ہیں۔ کبھی آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، اے میرے مالک تیری کبریائی کتنی بڑی ہے، اور پھر مسجد کی طرف جب آپ چلتے ہیں اور چلنے کا ارادہ کرتے ہیں مسجد کوفہ کی جانب، تو مرغابیاں آپ کا راستہ روکتی ہیں، مرغابیاں نہیں جانے دیتی ہیں آپ کو۔ امام حسن کو بلا کے آپ فرماتے ہیں کہ ان کا خیال رکھنا، یا اگر خیال نہ رکھ سکو تو ان کو کہیں دے دینا۔ اس کے بعد آپ آتے ہیں تو کنڈی آپ کا راستہ روکتی ہے، کنڈی میں آپ کی۔ اچھا اس میں ایک بات کاٹنے میں عرض کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں اس میں بھی حقوق العبادی شامل ہے نا، کہ بھائی اس مرغابیوں کا خیال رکھنا، تو یہ رسول اللہ سے سیکھا، حضور کی سیرت کیسے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا فتح مکہ سے واپس جا رہے ہیں تو ایک کتیا بچہ جن رہی ہے، تو صحابہ کرام کو آ کر وہاں پر رکھوالی کے روک دیتے ہیں کہ بھائی دیکھو جب تک یہ معاملہ پورا مکمل نہ ہو جائے یہ صحابہ اس کتیا کی حفاظت فرمائیں۔ تو اللہ کے رسول ایک جانور کی طرح، اور حدیث میں آتا ہے، میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کیونکہ موضوع بھی چل رہا ہے، دونوں باتیں ہمیں کرنی ہیں۔ مشکات شریف میں آتا ہے فرماتے ہیں بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، بڑا گناہ گار تھا، اتنا گناہ گار تھا کہ کوئی معاشرے پسند نہیں کرتا تھا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ جب اس کا انتقال ہوا تو موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا کہ جاؤ اس کے جنازے کو کفن دفن دے کر اس کو صحیح سے دفناؤ، باعزت طریقے سے۔ آپ نے حکم مانا، اپنے ربی حکم مان کے جب آپ واپس آئے فرمایا مولا دنیا میں تو معاملہ یہ تھے بڑا مشہور تھا، یہ بڑا گناہ گار ہے، اس نے کیسی نیکی کی؟ فرمایا یہ ایک رات، کیونکہ یہ نشہ کرتا تھا، نشے کی حالت میں جب نکلا تو ایک کہتے ہیں نا جیسے گٹر کہتے ہیں آپ اسے، وہاں سے ایک کتے کے بچے کے رونے کی آواز آتی ہے، مشکات شریف کی حدیث ہے یہ، مفہوم بیان کر رہا ہوں۔ تو اس نے اس مخلوق پر رحم کرتے ہوئے اس کو نکالا، اپنے جسم کو نہیں دیکھا کہ کیسی گندگی لگ رہی ہے،
اللہ فرماتا ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا جب یہ خالق نہیں مخلوق ہو کر مخلوق پہ رحم کر سکتے ہیں تو میں خالق ہو کر مخلوق پہ رحم، بالکل اتنی سی بات. بے شک. اور یہاں پر ایک شعر پیش کروں گا کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دی کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. سبحان اللہ سبحان اللہ. بات یہاں ہوئی تھی تو ایک ہدیہ میں بھی پیش کرنا چاہوں گی. شروع یہاں سے اب کربل کی بات ہے، شروع یہاں سے اب کربل کی بات ہے، حیدر کے ضرب لگ گئی دن سیاہ رات ہے، وقت اثر شبیر نے کی نماز جو ادا، وقت اثر شبیر نے کی نماز جو ادا، کوفے میں اس نماز کی پہلی رکعت ہے. تو یہ وہ پہلی رکعت تھی جس کے بعد یہ سلسلہ شروع ہوا. لیکن میں یہاں ایک سوال جو ہے کہ آقا سب جانتے تھے، مولا مشکل کشا کو پتا تھا کہ یہ شخص سو رہا ہے، اوندھا سو رہا تھا، وہ آپ کو پتا تھا. یہ جو جان لینا ہے، اور وہ مشکل کشا تھے، مطلب وہ من کنتم مولا، جب فہاز عالین مولا، جب رسول خدا نے کہا تھا کہ میں جس کا مولا، علی اس کا مولا. پھر کہا جب حضرت علی اپنی خلافت کے دور میں آئے تو آپ نے سلونی کا دعویٰ کیا، سلونی پوچھ لو مجھ سے جو کچھ بھی پوچھ رہا ہے، وہ چاہے آسمان میں ہو چاہے وہ زمینوں کے درمیان میں ہو. اتنا علم رکھنے کے باوجود جب آپ کو یہ پتا ہو کہ یہ شخص ہے جو مجھے ختم کرنے والا ہے، تو اس کے لیے پھر علی جیسا جگر ہی چاہیے ہو. اچھا، اس میں ایک حکمت یہ دیکھیں، بات ہے رسول اللہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے اللہ تعالیٰ نے ان کو سرکار بنایا. سرکار کو حدیثوں سے یہ معلوم ہے کہ آپ کے نواسہ رسول کو کربلا کے مقام میں شہید کیا جائے گا، لیکن حضور جانتے ہوئے بھی چاہتے حضور دعا اللہ تعالیٰ بدل سکتا تھا. امر ربی بات اتنی میں نہیں، جو رب کا جو حکم ہے اور صلح کا یہ طریقہ کار رہا ہے، چاہے مولا علی ہو، چاہے میرے آقا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، چاہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، سارے صحابہ سارے اہل بیت کا ایک ہی معاملہ یہ رہا ہے، جو رب کا حکم ہے اس پر عمل کرنا ہے، اور وہ جانتے ہوئے بھی رب نے جو کہہ دیا وہ کرنا ہے. محسن بھائی بریک پہ جانا ہے، بریک پہ جانے سے پہلے صرف سوال چھوڑتی بھی جاؤں گی کہ نماز کی اہمیت کو یہاں ضرور سمجھے گا کہ مولا علی کی شہادت بھی جب ہو رہی ہے تو وہ سجدے میں ہے، اور جب امام حسین کی شہادت ہو رہی ہے تو بھی وہ سجدے میں ہے، بلکہ ایک رات مانگی گئی ہے کہ ہمیں عبادت کے لیے رات دیتے. آج اب ہمارے پاس کئی راتیں موجود ہیں اور آج ہم امتی ہوتے ہوئے ان راتوں کو اپنی بہت ساری اور مصروفیات میں گزار دیتے ہیں، لیکن پھر اس رات کو تب تڑپیں گے جب ہم قبر کے اندر ہوں گے اور سوچ رہے ہوں گے کاش ہمیں ایک رات اور مل جائے. جناب لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک کے بعد واپس آتے ہیں، اپنی گفتگو کو جاری رکھیں گے.